الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے ایک بار پھر میں سیرت کے موضوع پر رحمت عالم نامی کتاب لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پچھلے سبق کے اندر ہم نے صلح حدیبیہ اور پھر اس کے بعد سن 7 ہجری میں جو واقعات پیش آئے، خاص طور سے جنگ موتا اور خیبر کے واقعہ، اور پھر یہ بتایا گیا کہ کیسے مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا سن 7 ہجری میں، اور وہاں جو یہودی رہ کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے اور جزیرۃ العرب کے کفار و مشرکین کو بھڑکاتے تھے، خاص طور سے مکہ کے مشرکین کو، ان سب سے نپٹا گیا اور انہیں زیر کیا گیا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں نے کیسے اسی سال رومیوں سے ٹکرائے اور یہ پیغام دیا کہ جزیرۃ العرب سے باہر بھی اسلام کا ڈنکا بجانا ہے۔ اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے سن 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں جو مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے بارے میں انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کی کا لایا ہوا دین، جو سب سے پہلا فرض یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے پہلی جو مسجد کعبہ کی شکل میں تھی، جو اسلام کا قبلہ اور دین کا مرکز تھا، اس کو کیسے بتوں کی گندگیوں سے پاک کیا جائے۔ اچانک یہ کام تو ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے تمہید کے طور پر پہلے جزیرۃ العرب کو تابع کیا گیا اور جو عرب قبائل تھے ان کو اپنے تابع کیا گیا، اپنے زیر تسلط لایا گیا، تاکہ عرب کے سارے لوگ اکٹھا نہ ہوں اور یک جٹ ہو کر کے مسلمانوں کا مقابلہ نہ کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں 6 ہجری کے اندر کس طرح سے صلح کا واقعہ پیش آتا ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو ایک چھوٹ ملتی ہے، اسلام کی تبلیغ کھلے عام کر سکیں، اور اس کے بعد ہی صلح کے اندر یہ معاہدہ طے پایا کہ کیسے کچھ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ قریش کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب معاہدہ توڑا جاتا ہے تو پھر اس توڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک موقع ملتا ہے کہ اب قریش والوں کو بھی، مکہ والوں کو بھی اچھی طرح سبق سکھایا جائے۔ چنانچہ اسی بارے میں مصنف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس وقت اب ضروری ہو گیا تھا کہ مکہ کو، خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا جائے، اس گھر کو جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور جنہوں نے بتوں سے پناہ مانگی تھی، اس کی عبادتوں سے پناہ مانگی تھی۔ اب تک جو کچھ ہوا ظاہر میں وہ اس فرض سے بالکل الگ تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا اور جس کی خاطر یہ سارے مقابلے ہوئے، یہ ساری لڑائیاں ہوئیں، وہ سب اسی کی پہل تھی، کیونکہ مکہ پر قبضہ کے اور کافروں کی ننگی تلواروں کو توڑے بغیر ان بتوں کو توڑ کر حرم کے صحن سے انہیں باہر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب جبکہ ان باطل معبودوں کی حفاظت کے لیے جو تلواریں میان سے باہر تھیں وہ جھک چکی تھی، اب وہ وقت آ گیا تھا کہ کعبہ کو ان نجاستوں سے پاک کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ حدیبیہ کی صلح کے سبب سے خود سے مسلمان اب مکہ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس کا موقع خود مکہ والوں نے پیدا کر دیا۔ صلح حدیبیہ کی روح سے، جہاں اس کی شرط میں سے تھا کہ جو چاہیں، جو قبائل چاہیں عرب کے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں اور جو چاہیں مکہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، اس شرط کی بنیاد پر خزاعہ کا قبیلہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا جو مکہ کے قریب رہتا تھا، اور وہیں پہ بنو بکر والے رہتے تھے، قبیلے بنو بکر، وہ قریش کے ساتھ ہو گئے۔ معاہدے کی روح سے قریش کے ساتھیوں میں سے کسی کا مسلمانوں کے کسی قبیلے ساتھی پر حملہ کرنا یہ معاہدے کو توڑ دینا تھا۔ خزاعہ اور بنو بکر میں زمانے سے لڑائیاں چلی آ رہی تھیں، اسلام سے مقابلہ رہا، سب ملے رہے۔ اب جب کہ حدیبیہ کی صلح نے مطمئن کر دیا تو بنو بکر سمجھے کہ اب دشمن سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ یک بیک انہوں نے خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ قریش کے بہت سارے بہادروں نے راتوں کو صورتیں بدل بدل کر خزاعہ پر تلواریں چلائیں۔ خزاعہ نے حرم میں پناہ لی، مگر وہاں بھی اس قبیلے کو پناہ نہ مل سکی۔ شرط کے مطابق مسلمانوں پر ان کی مدد واجب تھی۔ خزاعہ کے 40 ستر سواروں نے فریاد لے کر مدینے کی راہ لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رنج ہوا۔ آپ نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش کی کہ ان میں سے وہ کوئی منظور کر لیں۔ نمبر 1، خزاعہ کے جو لوگ مارے گئے ان کے خون کے بدلے میں روپے ادا کریں، یعنی فدیہ ادا کریں۔
نمبر 2 بنو بکر کی حمایت سے وہ الگ ہو جائیں، نمبر 3 اعلان ہو جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ قریش کے سردار نے قریش کی طرف سے تیسری بات منظور کر لی، یعنی وہ لوگ نہ تو جو لوگ مارے گئے تھے خزاعہ کے لوگ اس کی دیت دینے کے لیے تیار ہوئے، اور بنو بکر سے انہوں نے اپنی حمایت واپس بھی نہیں لی۔ یہ جو تیسرا آپشن تھا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ اب ٹوٹ چکا ہے، سمجھ لیجئے، تو اس کو انہوں نے اختیار کیا، گویا 2 ہی سال میں انہوں نے توڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ اب ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے ہیں، اور قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش بہت پچھتائے۔ انہوں نے ابو سفیان کو اپنا سفیر بنا کر مدینہ بھیجا کہ حدیبیہ کے معاہدے کو پھر سے تازہ کرے، یعنی ہم نے غلطی کی ہے، جوش میں آ کر کے ہم نے کہہ دیا کہ ہم بنو بکر کی حمایت سے اپنی حمایت واپس نہیں لیں گے، اور یہ کہ خزاعہ کے جو لوگ مارے گئے ہیں جو مسلمانوں کے حلیف تھے اس کی دیت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور کہا ٹھیک ہے جاؤ، حدیبیہ کا معاہدہ سمجھو کہ ٹوٹ گیا۔ یہ تو جوش میں آ کر کہہ دیا، لیکن بعد میں انہیں بڑا پچھتاوا ہوا، اور ابو سفیان کو سفیر بنا کر کے انہوں نے مدینہ بھیجا، اور ابو سفیان نے مدینہ آ کر پہلے نبوت کی بارگاہ میں عرض کی، وہاں کر کے انہوں نے یہ بات رکھی قریش کی بات کو کہ ہم لوگوں نے جوش میں آگے ایسا کہہ دیا تھا، لیکن ہم صلح کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ وہاں سے انہیں کوئی جواب نہیں ملا، ابو بکر کے پاس گئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا، وہ حضرت عمر کے پاس آئے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، پھر وہ حضرت علی کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طے کر چکے ہیں اس کے بارے میں ان کو کچھ اور مشورہ نہیں دیا جا سکتا، بہتر یہ ہے کہ تم مسجد میں جا کر اعلان کر دو کہ میں حدیبیہ کی صلح کو پھر بحال کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی جا کے کہا۔ ابو سفیان نے جا کر لوگوں سے واقعہ بیان کیا، سب نے کہا نہ یہ صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھیں، اور نہ یہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کریں، یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب ہم کیا کریں، یعنی گویا مکہ والے کشمکش کی حالت میں تھے، پریشان تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کا کچھ دھیان نہیں دیا، وہ اپنی طرف سے اعلان کر کے چلے گئے تھے، تو انہیں یقین نہیں تھا کہ آخر مسلمانوں کا کیا رد عمل ہے متفقہ، کچھ انہیں پتہ نہیں چلا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رائے دی بھی نہیں، نہ ہاں میں یا نہ ہی میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی تیاریاں شروع کر دی، مکہ پر چڑھائی کرنے کی، کیونکہ ان لوگوں نے تو معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اسی کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ موقع ملا کہ اب جو ہے مکہ فتح کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور خفیہ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تیاری شروع کر دی، اور چپے چپے پر راستے پر آپ نے اپنے جو ہے جانثار صحابہ کو بٹھا دیا کہ ہمارے اس حملے کی تیاری مکہ والوں کو نہ پہنچے، اس کے بارے میں انہیں کچھ پتہ نہ ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے مکہ کی طرف کوچ کرنے اور اس پر حملے کی تیاری شروع کر دی، اور یہ احتیاط کی کہ مکہ والوں کو بالکل بھی خبر نہ ہو۔ چنانچہ 10 رمضان المبارک کو 10,000 فوجیں مکہ کی طرف بڑھیں۔ مکے سے ایک منزل پہلے اتر کر رات کو پڑاؤ ڈالا، قریش کو یہ بالکل خبر نہ تھی۔ اللہ کے رسول مر الزہران یعنی بالکل قریب پہنچ گئے، مکہ سے ایک منزل دور وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا، اور مکہ والوں کو خبر نہیں ہے کہ مدینہ سے مسلمانوں کی 10,000 فوج آ گئی اور مکہ کے قریب پڑاؤ ڈال دیا اس نے۔ ابو سفیان اور قریش کے 2 سردار پتہ لگانے کو نکلے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کچھ دور نکلے تو دیکھا باہر ایک فوج پڑی ہے، مکہ سے باہر ایک فوج پڑی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو جو مکہ سے نکل کر پہلی راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ چکے تھے، مکہ والوں کی حالت پر رحم آیا، اور یہ سوچ کر کہ اگر فوج نے مکے میں داخلے سے پہلے مکہ والے خود آ کر امن مانگ لیں تو ان کی مصیبت دور ہو جائے گی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے نکلے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھ کر مکہ کی راہ لی۔ ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ابو سفیان وغیرہ مل گئے، ان کو بتلایا کہ اسلام کا لشکر مکہ کے پاس پہنچ چکا ہے، اب قریش کی خیر نہیں ہے۔ ابو سفیان نے مشورہ پوچھا، فرمایا تم میرے ساتھ چلے آؤ۔ وہ ساتھ ہو لی، حضرت عباس ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلے۔ راہ میں حضرت عمر نے دیکھا تو کہا کہ کفر کا یہ سردار اب ہمارے قبضے میں ہے، اور یہ کہہ کر جھپٹے، مگر حضرت عباس ان کو لے کر جلدی سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گھس گئے،
اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے۔ یہ کون ابو سفیان تھا؟ وہی جنہوں نے اسلام کے خلاف بدر کے بعد سے لے کر اب تک ساری لڑائیاں لڑی تھی، عرب کے قبیلوں کو ابھار ابھار کر بار بار مدینے پر چڑھا کر لایا تھا، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی تھی۔ اب وہ مسلمانوں کے پنجے میں اور اپنے ہر جرم کی سزا کا مستحق، لیکن اسلام کی رحمت مجسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے درگزر کر کے ان کو اسلام کی بشارت سناتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے لیے فخر کا خلاط عطا فرمایا کہ اعلان عام کر دیا جائے کہ آج جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، وہ امن میں ہوگا۔ یہ رحمت اور عام ہوتی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی اپنا گھر بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ یہ مکہ والوں کو گویا ایک طرح سے مسلم فوج کی طرف سے امن و امان مل گیا کہ جو اپنے گھر کو بند کر لے، اپنے گھر میں چلے جائے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے وہ بھی امن سے ہوگا، خانہ کعبہ میں جو چلا جائے وہاں بھی امن سے ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر ذرا اسلامی لشکر کا سیلاب دکھاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلام کی فوجیں جوش مارتی ہوئی آگے بڑھیں۔ سب سے پہلے قبیلے غفار کا پرچم نظر آیا، پھر جوہینہ، اس کے بعد جو ہے سلیم کے قبیلے ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے نکل گئے۔ ابو سفیان ہر دفعہ دیکھتے تو ڈر جاتے۔ سب کے بعد انصار کا قبیلہ اس سر و سامان سے آئے کہ پہاڑی گونج اٹھی۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا تھا۔ ابو سفیان نے حیرت سے پوچھا یہ کون سا لشکر ہے؟ حضرت عباس نے نام بتایا۔ آخر میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نظر آیا، جس کے چاروں طرف جانثاروں کا حالہ تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ایک جھنڈا تھا۔ یہ پورا لشکر جب مکہ کے پاس پہنچا تو اس امن کی منادی ہوئی، اور حرم کا گھر جو 360 بتوں کا مسکن تھا اس گندگی سے پاک ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کا گھر اب پھر سے اللہ کا گھر بنا، اور توحید کی اذان مسجد کے منارے سے بلند ہوئی۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، مسلمانوں کے قاتل اور اسلام کی راہ کے پتھر تھے، آج حرم کے صحن میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اے مکہ کے سرداروں، میں آج تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟ سب نے کہا آپ جوانوں کے شریف بھائی، بوڑھوں کے شریف بھتیجے، آپ جو کریں گے بہتر ہی کریں گے۔ ارشاد ہوا جاؤ، آج تم سب پر کوئی ملامت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ کیسی آواز، یہ آواز کیسی توقع کے خلاف تھی، مگر یہ دل کی گہرائی سے اٹھی تھی اور دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اب اسلام لے آئے تھے، ان کی بیوی جو ہندہ تھیں، ان کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے مجھے آپ کے خیمے سے زیادہ، یعنی آپ کے گھرانے سے زیادہ مجھے کسی گھرانے سے نفرت نہیں تھی، مگر آج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خیمے سے زیادہ، یعنی آپ کے گھرانے سے زیادہ مجھے کوئی گھرانہ محبوب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آج سے پہلے آپ سے مجھے جو نفرت تھی اتنی نفرت کسی سے نہیں تھی، لیکن اب آج کے دن سے آپ سے مجھے جو محبت ہے اتنی محبت اور کسی سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اسی طرح میں بھی محبت کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار خیال تھا ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں بھی محبت کرتا ہوں۔ یہاں پر کچھ لوگ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ احد کے میدان میں انہوں نے قتل کرایا تھا اور ان کے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، بلکہ ان کے کلیجے کو انہوں نے چبایا تھا، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری کہانی جھوٹی ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور ان کی شہادت میں ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ جنہوں نے قتل کیا وحشی بن حرب نے، وہ جبیر بن مطعم کے غلام تھے، جن کے چچا طعیمہ کو بدر میں قتل کیا تھا حضرت حمزہ نے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اپنے غلام وحشی کو تیار کیا تھا کہ اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا احد کے میدان میں تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ وحشی بن حرب جو پوری تیاری سے آئے تھے، انہیں صرف اور صرف یہی ایک کام تھا اور ان کو یہی مطلب تھا۔ انہوں نے خود بیان کیا ہے
مجھے اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی، مجھے صرف یہی مطلب تھا کہ میں حمزہ کو کہاں پاؤں اور تاک کو گھات لگا کے ان کو مار دوں اور آزادی حاصل کر لوں۔ انہوں نے اپنا کام پورا کیا، حضرت حمزہ کو انہوں نے قتل کر دیا اور پھر وہ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ وحشی بن حرب، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تم میرے سامنے اپنے چہرے کو مت دکھانا، کیونکہ میرے چچا یاد آ جاتے ہیں، حمزہ رضی اللہ عنہ۔ یعنی دیکھیے، جن کا اصل کردار تھا ان سے آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، لیکن ہندہ سے جب گفتگو ہوتی ہے، ابو سفیان سے جب گفتگو ہوتی ہے، پیار بھرے ماحول میں گفتگو ہوتی ہے، بہت سارے سوالات کرتی ہیں حضرت ہندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ پورا ایک ایک جواب دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا اللہ کے رسول سے، تو اللہ کے رسول نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا اور لمبی گفتگو ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے گھرانے کو جس قابل سمجھا اسلام لانے کے بعد، ان کی پوری عزت کی اور ان کی ہمت افزائی کی، اور وہ جس سے لائق تھے، جو صلاحیت ان کے اندر یا ان کے بچوں کے اندر تھی، ان کو اسی حساب سے جہاں چاہ لگا دیا۔ چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے نجران کا گورنر بنا کے بھیج دیا، ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب وحی بنا لیا، اپنے ساتھ رکھا، اور ان کے ایک دوسرے بیٹے یزید بن ابی سفیان کو ایک جگہ محصل بنا دیا۔ یہ ان کے پورے گھرانے پر اعتماد تھا، اور وہ جانتے تھے کہ وہ اس لائق ہیں، اس لیے جو ہے ان کے ساتھ آپ نے پورا تعاون کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا، تو کیا اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہندہ سے اپنی محبت کا اظہار فرماتے، اور کیا ابو سفیان کے گھر کو، جہاں پہ ہندہ رہتی تھی، کیا ان کے گھر کو امن کا گھر قرار دیتے فتح مکہ کے وقت، اور کیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بناتے، اور کیا ان کے بیٹوں کو اپنے پاس رکھتے؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا تھا اگر اس طرح سے انہوں نے کیا ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابو سفیان کا گھرانہ کسی طور بھی سیدنا حمزہ کے قتل اور ان کی شہادت میں شریک نہیں ہے۔ یہ پورا رنگ رافضیوں نے چڑھایا ہے بنی امیہ کو بدنام کرنے کے لیے، ابو سفیان اور ان کے گھرانے کو بدنام کرنے کے لیے، اور الرسالہ فلم بنا کر کے اس کے اندر ساری جھوٹی باتیں انہوں نے پھیلائی ہیں۔ رافضیوں نے لبنان کے اندر، شیعوں نے اس کو بنایا ہے، اور اس کے اندر ساری جھوٹ پھیلا دی ہے صحابہ کے تعلق سے، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، جو خلفائے ثلاثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین ہیں، ان کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی کردار آپ کو نہیں دکھے گا۔ ابو طالب جو کہ کفر کی حالت میں مرے، شرک کی حالت میں مرے، ان کا جو ہے پورا کردار دکھایا ہے، اور پورا جو ہے ہجرت کا واقعہ جو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پوری تیاری ہوئی، پوری پلاننگ ہوئی، اور سارا جو ہے معاملہ وہیں سے طے ہوا۔ ابو بکر کا کوئی کردار، ان کے گھرانے کا کوئی کردار اس میں دکھایا ہی نہیں گیا ہے۔ تو یہ روافض جو اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے اسلام اور اس کی تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سارا واقعہ جو میں بتا رہا ہوں، ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے محبت کا اظہار کیا تھا، یہ صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ موجود ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، ضروری ہے کہ ہمیں تاریخ کو صحیح جگہوں سے سیکھنا، فلم وغیرہ سے اور کارٹونوں سے اور سوشل میڈیا سے، واٹس ایپ وغیرہ سے، یہ ساری چیزیں اس میں سب پروپیگنڈے ہوتے ہیں، جھوٹ ہوتے ہیں، جھوٹی روایتوں کی بنیاد پر انہوں نے قرآن کو، اسلام کو، نبی کو، ان کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جو کہ اسلام کے مصدر اور مرجع ہے، اور جنہوں نے دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور انہی کے واسطے سے ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ وہ جو اصل واسطہ ہے دین کا، اصل واسطہ ہے اسلام کا، جو حلقہ وصل ہے، ان کو یہ کاٹنا چاہتے ہیں، ان کو بدنام کر کے، ان کو غیر معتبر قرار دے کر کے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو صحیح مصدر سے اور اسلامی تاریخ کو صحیح مصدر سے ہم حاصل کریں۔ آج کفر کی ساری قوتیں ٹوٹ گئیں، مکہ فتح ہو گیا اور کفر کی ساری قوتیں ٹوٹ گئیں، دشمنوں کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے۔ آپ یہ دیکھ لیں، عرب کے سارے لوگ، آپ دیکھیں فتح مکہ کے بعد یکایک دیکھیں گے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تقریباً۔ دراصل لوگ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں مدینہ کے مسلمان اور مکہ کے جو مشرکین ہیں، دونوں میں کون غالب ہوتا ہے۔ اگر مکہ والے غالب آ جاتے ہیں تو ان کا ہم ساتھ دیں گے،
اور اگر مدینہ والے غالب آ جاتے ہیں تو ان کا ساتھ دیں گے۔ 8 ہجری میں جو مکہ فتح ہوا اور وہاں پر سارے لوگ مسلمان ہو گئے، تو اس کے بعد دیکھیں گے آپ 9 ہجری کے اندر پورے عرب قبائل سے وفد کی شکل میں آنا شروع ہو گئے۔ 80-90 بلکہ اس سے زیادہ قبیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، پورے قبیلے۔ تو لوگ یہی انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں مکہ والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ بڑی آسانی سے مکہ کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، اس کو فتح کر لیا، تو سارے لوگ جو ہے اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ اس کا نقشہ قرآن میں کھینچا گیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ دیکھو گے کہ فوج در فوج اسلام میں آ رہے ہیں جس وقت مکہ فتح ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس مکہ فتح ہونے کے بعد جزیرۃ العرب کے اندر سے کفر کی طاقت ٹوٹ گئی، دشمنوں کے سامنے سارے منصوبے ناکام ہو گئے اور اسلام کی فتح کا جھنڈا مکہ کی 4 دیواریوں پر بلند ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تاثیر میں ڈوبی ہوئی یہ تقریر فرمائی، ایک کے سوا اور کوئی خدا نہیں، اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ بچا سچا کیا ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور آخر اس بے کفر کے سارے جتھوں کو اکیلے توڑ دیا۔ ہاں، آج کفر کے سارے فخر اور غرور، خون کے سارے پرانے کینے اور جاہلیت کے سارے بدلے اور سارے دعوے میرے پاؤں کے نیچے ہیں، صرف 2 عہد باقی رہیں گے، خانہ کعبہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت۔ تو اے قریش کے لوگوں، اللہ نے اب جاہلیت کے غرور اور باپ دادوں کے فخر کو مٹا دیا ہے، اب آدم علیہ السلام کی ساری نسل برابر ہے، تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور میں نے تم کو قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے بنایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ آج سے اللہ نے شراب کی خرید و فروخت اور سود کے کاروبار کو حرام ٹھہرا دیا ہے۔ اس وقت کعبہ اور حرم کے حدود میں ہبل، لات، منات وغیرہ بڑے بڑے بت کھڑے تھے، آج ان کی جھوٹی خدائی کی مدت پوری ہو گئی۔ مسلمانوں کے ایک ہاتھ کے اشارے میں وہ اب پتھر کے ڈھیر تھے اور ہر جگہ توحید کا نعرہ بلند تھا۔ تو خانہ کعبہ ہو یا مکہ کی آبادی ہو، مضافات کے علاقے ہوں، ہر جگہ بت ہی بت تھے۔ خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، کہیں ہبل رکھا ہوا، کہیں منات ہے، کہیں لات ہے۔ سارے بتوں کو اللہ کے رسول نے پاک کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، ان سب کی تصویریں باقاعدہ انہوں نے بنا رکھی تھیں، سب کو کھرچ کر کے خانہ کعبہ کے اندر سے، اس کی دیواروں سے ساری تصویروں کو کھرچ کر کے نکال دیا گیا۔ وہاں جو بت رکھے ہوئے تھے 360 ان کو ہٹایا گیا، پاک کیا گیا۔ صفا اور مروہ پر جو بت رکھے ہوئے تھے اساف اور نائلہ، اسے صاف کیا گیا تھا، اور مکہ کے حدود میں یہ جو ہبل، لات اور منات تھے ان سب کو ہٹایا گیا، اور دور دراز مضافاتی علاقوں میں جہاں جہاں بت کے بڑے بڑے اڈے تھے، جہاں بڑے بڑے استھان تھے، ان کے ڈھیر تھے، اور جو ان کے بزرگوں کے مزارات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ٹولی اور جماعت بنا کر کے ان کی طرف بھیجا تاکہ ان سب کو جا کر کے ڈھا دیا جائے، گرا دیا جائے۔ حجاز سے لے کر کے یمن تک اور نجد تک جہاں جہاں ان کے مزارات تھے، ان کے بزرگوں کے، ان کے جو ہے بت تھے، اور جہاں یہ پوجا کرتے تھے، غیر اللہ کو پکارتے تھے، سب کو جو ہے ختم کر دیا گیا، سب کو پاک کر دیا گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ فتح مکہ کے تعلق سے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کو کچھ سوالات کی شکل میں حل کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا ڈیٹیل اور تفصیل سے معلوم ہو، چنانچہ اپنی اپنی کاپیوں کو لے کر کے تیار بیٹھ جائیں۔ ہمارے سامنے سب سے پہلا سوال فتح مکہ کے تعلق سے یہی ہے کہ یہ کس سن میں پیش آیا؟ یہ رمضان 8 ہجری میں۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے مارکے جو جنہیں مسلمانوں نے فتح کیا ہے اکثر جو ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو یہ جو مکہ فتح ہوا، اگر آپ دیکھیں اس کے پیچھے، تو یہ دراصل صلح حدیبیہ کا نتیجہ ہے۔ جو مسلمان اس وقت سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، اس کے اندر بڑی بڑی مصلحتیں تھیں۔ مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا موقع ملا، بہت سارے قبیلے مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، ان کو ایک فریق کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ان کے ساتھ آ گئے۔ چنانچہ انہوں نے خود اس معاہدے کو توڑ دیا، تو بہت سارے قبیلے آئے
ان میں انہی قبیلوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور اس طرح سے معاہدہ ٹوٹا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس یہ آپشن آیا کہ مکے پر حملہ کیا جائے، اور اس وقت ان کے پاس بہت بڑی طاقت تھی۔ اس سے پہلے 3000 سے زیادہ مسلمانوں کے پاس فوج اکٹھا نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ دیکھیں ایک ہی سال کے بعد، 2 سال کے بعد ان کے پاس 10,000 کی فوج ہو جاتی ہے۔ 10,000 مسلمان ہو جاتے ہیں ان کے پاس اور پوری تیاری سے جاتے ہیں مکہ کی طرف۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اسی سال 12,000 کی فوج ہو جاتی ہے۔ پھر اگلے سال سن 9 ہجری کے اندر 30,000 کی فوج جمع ہوتی ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کہاں 3,000 اور کہاں 2 سال کے بعد سن 9 ہجری کے اندر 30,000 فوج اکٹھا ہو جاتی ہے، جو رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جاتی ہے۔ رومی جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور مسلمانوں نے جا کر کے ان کے گھر میں تبوک تک جا کر کے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور انتظار کرتے رہے کہ رومی فوج آئے گی، لیکن کبھی نہیں آئی۔ 20 دن تک آپ وہاں انتظار کر کے چلے آئے، اور اس طرح سے پورے جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ انشاءاللہ فتح مکہ کے تعلق سے اگلی نشست میں سوالوں کی شکل میں آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی پوری تفصیل سے۔ تب تک کے لیے انتظار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔